السلام علیکم دوستو، تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھیوڈور ہرزل کے بارے میں، جو کہ صہیونیت کا بانی ہے اور ایک یہودی ریاست کے قیام کے پیچھے بھی اسی شخص کا ہاتھ ہے۔ وہ 1816 میں بداپسٹ ہنگری میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا۔ یہ ایک بہت ہی فیمس جرنلسٹ اور رائٹر تھا۔ تھیوڈور ہرزل نے ویانا یونیورسٹی سے لاء پڑھا، لیکن اس کے باوجود اس کا جو ٹلٹ تھا، اس کا شوق تھا، وہ جرنلزم اور لٹریچر کی طرف تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہود مخالف جذبات عروج کو پہنچے تو اس نے فرانس میں متعلقہ ڈریس افیئر کا مشاہدہ کیا اور اس کو آبزرو کیا، جہاں پر ایک یہودی سپاہی کو غلط الزامات دے کر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس واقعے نے اس کو بہت گہرائی سے متاثر کیا، چنانچہ اس کو ایک الگ یہودی ریاست کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ 1896 یہ وہ وقت تھا جب تھیوڈور ہرزل نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دا جیوش اسٹیٹ یا پھر یہودی ریاست پبلش کی۔ اس کتاب میں اس نے ایک الگ یہودی ریاست کی تجویز پیش کی تھی اور اس کا ماننا تھا کہ ان کو ایک ایسے زمین کے ٹکڑے کی ضرورت ہے جہاں پر سب لوگ محفوظ رہیں۔ 1897 میں تھیوڈور ہرزل نے باسل سوئٹزرلینڈ میں پہلی صہیونی کانفرنس یا زائنسٹ کانفرنس کی بنیاد رکھی، جہاں پر دنیا بھر کے یہودی رہنما شریک ہوئے اور انہوں نے ایک الگ یہودی ریاست کے قیام کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اس ایونٹ کے بارے میں تھیوڈور ہرزل کے کچھ الفاظ بہت فیمس ہیں، جو اس نے کہا: آج ہم نے باسل میں یہودی ریاست کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس کے بعد تھیوڈور ہرزل نے اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی اور دنیا بھر کے یہودی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور عالمی حکومتوں سے ملاقاتیں کی تاکہ پوری دنیا کی حمایت حاصل کر سکے ایک ناجائز صہیونی ریاست کے لیے۔ لیکن اس کی قسمت میں موت تھی۔ وہ اپنی موت سے پہلے اسرائیل کے وجود کو نہ دیکھ سکا اور 1904 میں 44 سال کی عمر میں مر گیا۔ لیکن تھیوڈور ہرزل کے اس منصوبے کی وجہ سے 1948 میں، یعنی کہ پاکستان کے بن جانے کے ایک سال کے بعد، بے شمار مسلمانوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے نکال دیا گیا اور ایک ناجائز صہیونی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ صہیونی آج بھی اس شخص کو یعنی تھیوڈور ہرزل کو اپنا قومی ہیرو تصور کرتے ہیں اور اس کو اسرائیل کی صہیونی ریاست کا باپ تسلیم کیا جاتا ہے۔ صہیونیت کی یہ تحریک پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے امید کی کرن تھی، لیکن اس کے برعکس یہ لاکھوں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سبب بھی بنی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے مقصد کے لیے لگا رہے اور اسے مخلص ہو، چاہے وہ مقصد غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ اس مقصد کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ اگر دنیا بھر کے باقی یہودیوں کی طرح اس وقت تھیوڈور ہرزل بھی انتظار میں لگا رہتا کہ کوئی شخص آ کے ان کو بچا لے گا، تو شاید یہ ناجائز اسرائیل کبھی وجود میں آتا ہی نہ۔ چنانچہ ہمیں بھی کسی شخص کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم زیادہ سوچتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو بچا لے گا۔ ہمیں خود ویسا بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور ویڈیو ود یور فرینڈز۔ پیس آؤٹ۔